السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عورتیں جو شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں یا پردہ نہیں کرتی یا جن کی زبان لمبی ہوتی ہے یا جو گالی گلوچ اور شور شرابہ کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا دیکھا اور کیا ان کی سزائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ان کے بارے میں آج میں اپنی ویڈیو شیئر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، جس رات مجھے معراج پر لے جایا گیا، میں نے بہت سی چیزیں دیکھی جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی خواتین کو معمولی عذاب میں نہیں بلکہ سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ میری امت کی عورتوں پر ہونے والے عذاب میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور شدت عذاب کی وجہ سے وہ گریہ زاری کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس سے اس کے بالوں کے ذریعے جہنم کی دیوار سے لٹکایا ہوا تھا اور اس کا بھیجا جو تھا وہ اس کا سر سے باہر نکل رہا تھا، اور ایک اور عورت کو میں نے دیکھا کہ جس سے اس کی زبان کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا جہنم میں، اور جہنم کا گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایک اور عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کو اس کے سینے کے ذریعے لٹکا رکھا تھا، اور اس کا جو بدن کا گوشت جو تھا وہ خود نوچ رہی تھی، اور جہنم کی آگ اس عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو کر اس کے منہ سے خارج ہو رہی تھی۔ ایک اور عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کے دونوں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور سانپ اور بچھو اس کے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ ایک عورت کو دیکھا جو اندھی، بہری اور گونگی تھی، اس کا بدن آگ کے تابوت میں رکھا ہوا تھا اور اس کا مغز اس کی ناک کے راستے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا بدن جہنم میں برس اور کوڑ کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پارا پارا ہو رہا تھا۔ ایک اور عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کے دونوں پیروں کے ذریعے آگ کے تندور میں اسے لٹکا رکھا تھا۔ ایک اور عورت کو دیکھا کہ جس کے بدن کا گوشت اس کے بدن سے جدا ہو رہا تھا اور جہنم کی آگ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کر رہی تھی اور جہنم کی کینچی سے اس کے گوشت کو کاٹا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور عورت کو دیکھا کہ جس سے جہنم کی آگ نے گھیر رکھا تھا اور وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے معدہ اور آنتوں کو کھا رہی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا سر سور کے مثل تھا اور اس کا جسم جو تھا وہ گدھے کی طرح تھا اور وہ لاکھوں قسم کے عذابوں میں مبتلا تھی۔ ایک اور عورت کو میں نے دیکھا کہ جس کا سر جو تھا وہ کتے کی طرح تھا اور جہنم کی آگ اس کے نیچے سے داخل ہو کر منہ سے نکل رہی تھی اور ملائکہ اس کو گرز سے مار رہے تھے۔ پیغمبر اسلام کی گفتگو ختم ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے حبیب، آپ یہ بتائیے کہ ان عورتوں نے کون کون سے گناہ کیے تھے کہ ان کو اتنا شدید عذاب ہو رہا تھا۔ اور حضرت علی کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس سے اس کے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم کی دیوار سے لٹکا رکھا تھا، وہ عورت اپنے سر کے بالوں کو لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی اور وہ کسی طرح کا پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ عورت جس کی زبان کے ذریعے اس کو لٹکا رکھا تھا، وہ عورت بلا وجہ اپنی زبان اور غلط باتوں کے ذریعے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور وہ عورت جس کے سینے کے ذریعے اسے لٹکا رکھا تھا وہ تھی جو اپنے شوہر کی خواہشات نفسانی کو پورا نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اس سے اپنے پاس تک نہیں سونے دیتی تھی۔ اب چاہے وہ عورت کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، کہ وہ چاہے نماز میں مصروف ہو یا کسی بھی اہم کام کو کر رہی ہو، اور اگر اس کا شوہر اس کو بلائے اور وہ اس کی بات نہ مانے تو وہ عورت بھی جہنمی ہوگی۔ اور پیغمبر کی حدیث کے مطابق اگر اپنے شوہر کی جنسی ضروریات کو عورت پورا نہ کرے تو اس کو جہنم میں اس کے سینے کے ذریعے لٹکایا جائے گا، اور وہ عورت جس سے اس کے دونوں پیروں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا جہنم میں،
وہ عورت ہے جو بغیر کسی شرعی عذر اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اگر عورت نیک امور یا حلال و حرام کو جائز سمجھتے ہوئے اور گھر سے باہر نکلے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں بھی جاتی ہے، لیکن وہ اگر اپنے شوہر سے اجازت نہیں لیتی تو اس کا حساب بھی اس سے سخت لیا جائے گا۔ اور وہ عورت جو آگ میں اپنا گوشت نوچ رہی تھی وہ تھی جو اپنے گھر میں اپنے آپ کو آراستہ کرتی تھی اور اس کے بعد خوشنما لباس پہن کر خود کو سجا سنوار کے لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے گھر سے نکلتی تھی۔ اگرچہ اس کا کسی غیر شرعی مرد سے رابطہ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی نمود و نمائش جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے جاتی تھی، تو ایسی عورت کے لیے بھی سخت ترین عذاب تھا۔ وہ عورت کے جس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے اور سانپ اور بچھو اس کے بدن سے چپکے ہوئے تھے، وہ عورت تھی جو اعضائے وضو کو پاک کیے بغیر وضو کرتی تھی اور نجس لباس پہنتی تھی، مطلب گندا لباس پہنتی اور غسل جنابت اور غسل حیض نہیں کرتی تھی اور نماز کو بہت ہلکا سمجھتی تھی، اس کے لیے نماز کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اور وہ عورت جو گونگی، بہری اور اندھی تھی وہ تھی کہ جس کے ہاں زنا کے ذریعے اولاد پیدا ہوئی، اور جب اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس نے اس کی اولاد کو شوہر سے بے خبر رکھا اور شوہر ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور وہ عورت دوسروں کے ساتھ غیر شرعی روابط میں رہی۔ یہ اس عورت کا حال تھا جو اندھی، گونگی اور بہری تھی اور وہ اپنے جسم کو نوچ رہی تھی، اور وہ عورت کہ جس کے بدن کو ملائکہ جہنم کی کینچی کے ذریعے کاٹ رہے تھے وہ تھی جو خط اور دوسرے وسائل سے نامحرموں سے روابط رکھتی تھی، اور وہ عورت جس کو جہنم کی آگ چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور وہ اپنے معدے اور آنتوں کو کھا رہی تھی، وہ عورت تھی جو نامحرم مردوں اور عورتوں کے درمیان دلالی کا کام کرتی تھی کہ جس کے پاس اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے اور کوئی مرد نہ آتا تھا تو وہ اور کوئی کام نہ کرتی اور وہ پیسے کی لالچ میں یہ کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ اور وہ عورت کہ جس کا سر سور کی طرح اور بدن گدھے کی طرح تھا، وہ عورت تھی کہ جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتی تھی، جو میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے یہاں دشمنی پیدا کر کے ان کو دشمن بنا دیتی تھی اور لوگوں کے گھروں کا سکون اور چین چھین لیتی تھی، اور جھوٹ بول کے میاں بیوی کا ذہنی سکون اور ان کی زندگیوں کو برباد کرنے والی وہ عورت تھی، تو اس کو بھی جہنم میں سخت ترین عذاب ہو رہا تھا۔ اور وہ عورت کہ جس کا چہرہ کتے کی طرح تھا اور جہنم کی آگ اس کے نیچے سے داخل ہو کر اس کے منہ کے راستے سے باہر نکل رہی تھی، وہ عورت تھی کہ جو ناچنے گانے والے عورتوں کی سردار تھی اور وہ مردوں کی محفلیں سجایا کرتی تھی، اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ریڈیو، ٹی وی اور یہ میڈیا وغیرہ نہیں تھا، تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ تھے کہ گانا گاتی تھیں اور ناچنے والی عورتوں کی سردار تھی اور لوگ اس کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے، تو ایسی عورتوں کے چہرے کتے کی طرح اور ان کے جسموں میں آگ جو تھی وہ ان کے نیچے سے داخل ہو کر منہ کے ذریعے نکلتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کی عورتوں کو میرے سمیت ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان کی حالت میں ہو۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ مزید کے عورتوں کے ساتھ جو بے پردگی کرتی ہیں اور مختلف قسم کے گناہ کر کے وہ گناہ ان کو گناہ نہیں سمجھتی، ان کے لیے کیا عذاب ہوں گے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔